الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اللہ رب العزت نے سورہ فجر کی ان دو آیتوں میں ہماری دو بڑی خرابیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ تم میراث کا مال پورا کا پورا کھا جاتے ہو، پورا کا پورا ہڑپ کر جاتے ہو۔ نمبر 2 تم مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت، حد سے بڑی ہوئی محبت۔ تو مال سے ایک حد تک محبت کرنا، جائز درجے میں محبت کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کی شرعاً، عقلاً، طبعاً اجازت ہے۔ انسان کی طبیعت بھی مال کو محبوب رکھتی ہے اور عقل بھی اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہر عقل مند آدمی کو مال کی ضرورت ہے، لہذا اسے مال محبوب ہوگا۔ اور شرعاً بھی اس کی اجازت ہے، شریعت بھی آپ کو حلال مال کمانے سے نہیں روکتی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ جو مذموم ہے، جو غلط بات ہے، جس کی قرآن کریم نے مذمت بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ جمع، کہ مال سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو، کہ ہر وقت بس پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کو اپنا سب کچھ بنا لیا، اور اسے حاصل کرنے کے لیے پھر نہ حلال کو دیکھتے ہو، نہ حرام کو دیکھتے ہو، نہ جائز کو دیکھتے ہو، نہ ناجائز کو، جھوٹ کو، دھوکے کو، ہر چیز کرتے ہو صرف اس لیے کہ مال میرے ہاتھ میں آ جائے۔ ہر وقت ذہن کے اوپر جو ہے نا پیسہ سوار ہوتا ہے، اس کی قرآن کریم نے مذمت بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اس وقت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت بڑی برائی جس سے ہم نظریں چراتے ہیں، جس کو ہم پی جاتے ہیں، اچھے اچھے دیندار لوگ، دیندار گھرانوں کے لوگ اور حاجی، نمازی، پرہیزگار قسم کے لوگ، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے لوگ، اور جنہیں ان مسائل کا پتہ بھی ہے، وہ بھی میراث کے مسئلے میں بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ کوئی تو سستی کرتے ہیں کہ یار کر لیں گے۔ دو چیزیں کرنی ہیں، ایک تو سستی نہیں کرنی، جلدی یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ جب آپ بڑے بن گئے گھر کے، آپ کے ہاتھ میں مال ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ اس فریضے کو ادا کریں۔ یہ فرض ہے، فرض میراث کو اس کے حقداروں تک پہنچانا اور اس کو ادا کرنا۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے میراث بھی فرض ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے میراث کے جو احکام بیان فرمائے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ان آیات میں اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ میراث اللہ رب العزت کی طرف سے فریضہ ہے، فرض ہے۔ یہ کوئی اخلاقی حکم نہیں ہے، بلکہ شرعی حکم ہے، شرعی فریضہ ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ جو فقہ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جب میراث کے احکام بیان ہوتے ہیں، وہاں پر جو باب باندھا جاتا ہے، جو ہیڈنگ ہوتی ہے اور جو ٹائٹل باندھا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے کتاب الفرائض کا، کہ اس کتاب میں، اس باب میں فرائض بیان کیے جائیں گے۔ کیا فرائض؟ نماز، روزہ، حج نہیں، میراث کے فرائض، کہ کس کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، شوہر کا کتنا ہے، اور بیوی کا، بیوہ کا کتنا ہے، بھائی کا، بہن کا کتنا ہے۔ تو یہ حصے اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دیے۔ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور میراث بھی فرض ہے، مگر اللہ رب العزت نے نماز کا صرف حکم بیان فرمایا قرآن کریم میں، باقی تفصیلات نہیں ہے کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، یہ نہیں بیان فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ مگر میراث کے جو حصے ہیں وہ اللہ رب العزت نے خود بتا دیے کہ بھائی کو اتنا دینا ہے، بہن کو اتنا دینا ہے، بیوی کو اتنا دینا ہے، شوہر کو اتنا دینا ہے، کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا وہی دینا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہمیں بہنوں نے معاف کر دیا، بہنیں بیچاری حیا کی وجہ سے بولتی نہیں ہیں کہ ہم بولیں گے تو پھر بھائی کے گھر نہیں جا سکیں گے، باپ کے گھر کے دروازے ہمارے اوپر جو ہے نا بند کر دے گا،
اور بہت ساری جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے مہر کے بارے میں خاموش ہوتی ہیں، اور ادھر سے جو ہے نا وہ شوہر کہتا ہے کہ یار میری بیوی تو بہت اچھی ہے اور اس نے جو ہے نا مجھے مہر معاف کر دیا. بھائی کہتا ہے کہ ہماری بہنیں اتنی اچھی ہیں، اتنی پرہیزگار ہیں، انہیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے، انہوں نے ہمیں اپنا حق میراث والا وہ معاف کر دیا. معاف نہیں کرتی. آپ ان کے ہاتھ میں دے دیں، پھر دیکھیں وہ معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی. وہ بیچاری آپ سے حیا کرتی ہے مگر آپ کو حیا نہیں آتی. ہمارے ماموں جان قاضی محمد جان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور تبلیغی جماعت کے اکابرین میں سے تھے، قاری حبیب الرحمان صاحب کوئٹہ مرکز والے، وہ فرمایا کرتے تھے ان کے تبلیغی اجتماعات کے بیانات میں بھی یہ بات ہوتی تھی. کئی مرتبہ ان کی بیانات میں ہم نے یہ بات سنی، بہت زیادہ اس کے اوپر جو نا بولتے تھے میراث کے مسئلے کے اوپر، اس لیے کہ ان کے والد صاحب خود میراث کے مسئلے کے اوپر جو ہے نا وہ شہید ہو چکے تھے، تو انہیں پتہ تھا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. پاکستان میں کتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ علماء جو ہے نا وہ عورتوں کے حقوق کے مخالف ہیں. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ بات کی تھی کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ علماء عورتوں کے حقوق کے مخالف ہیں. ارے اللہ کے بندو، عورتوں کے حقوق کے لیے سب سے پہلے جان دینے والا بھی ایک عالم دین تھا، اور وہ تھا ہمارے علاقے کا ڈیرہ اسماعیل خان کا قاضی محمد جان شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو قاری حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بولا کرتے تھے کہ ایسی غیرت مند بہنوں کے بارے میں تو ہم بہت سنتے رہتے ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، مگر آج تک ہم نے ایسا کوئی غیرت مند بھائی نہیں دیکھا، ایسا کوئی بھائی ہمارے سامنے نہیں آیا جو کہے کہ میں اپنا حصہ اپنی بہن کو معاف کرتا ہوں. تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، روز قیامت میں اس کا حساب دینا ہے. اگر آپ ان کا حق کھائیں گے تو صاف حرام مال کھا رہے ہیں، آپ مجرم ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میراث وقت کے اوپر ادا کرنی ہے، یعنی جب بہنوں کو ضرورت ہے آپ ان کو دے دینا. جب ان کو اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا، ان کی اولاد بڑی ہو گئی اور ان کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا، تب آپ ان کو دیتے ہیں تو پھر کیا فائدہ رول کر. اللہ پاک ہمیں ان کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے.